اسلامی تاریخ میں ایسے کئی جنگجو گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ان جنگجو میں سے ایک نام صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے کم و بیش 100 جنگیں لڑی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کی مکمل حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ اس چینل پر موجود ہر قسم کی معلومات سے باخبر رہ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ آپ 1138 عیسوی کو عراق میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ میں ایک بہترین حکمران بننے کی صلاحیت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں عراق، یمن، شام، مصر اور حجاز ممالک پر حکمرانی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے بہترین کام بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، جو کہ دنیا کی تیسری بڑی مسجد تصور کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کو کافروں سے آزاد کرنے کی صلاح الدین ایوبی کی بچپن ہی سے خواہش تھی۔ آپ نے 1187 عیسوی میں یورپ کی افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس یا مسجد اقصی کو آزاد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کافر آج بھی یہ بدلہ لینے کے لیے مسجد اقصی پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ شروع میں آپ سلطان نور الدین زنگی کے افواج میں ایک فوجی افسر تھے۔ نور الدین زنگی نے جب مصر پر حملہ کیا تو انہیں فتح حاصل ہوئی۔ فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 1171 عیسوی میں مصر کا حکمران بنا دیا گیا۔ اسی دوران کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یمن کو بھی فتح کر دیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی تو صلاح الدین ایوبی کو ہی ساری حکمرانی ملی اور یہاں سے ہی آپ نے مزید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ آہستہ آہستہ 1182 عیسوی تک آپ کی حکمرانی میں کئی سارے علاقے فتح ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور بیت المقدس کو آزاد کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ حکمرانی کے دوران صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہوا تھا۔ اسی دوران مسلمان اور کافر ایک دوسرے کی مدد کی بہت پابند تھے، لیکن کافر چپکے سے مسلمانوں کے اندر قتل و غارت کرتے تھے۔ یہ معاہدہ ایک جھوٹا ہی ثابت ہوا کیونکہ صلیبیوں نے جنرل رونالڈ کی رہنمائی میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی خبر صلاح الدین ایوبی کو ملی۔ آپ نے جنرل رونالڈ اور اس کی افواج کا پیچھا کیا۔ انہوں نے صلیبیوں کو میدان خطین میں گھیر لیا اور ایک غضبناک جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جنگ خطین کہا جاتا ہے، جو کہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک سخت ترین جنگ ہی مانا جاتا ہے۔ یہ جنگ 1187 عیسوی کو پیش آیا جس میں تقریباً 30,000 عیسائیوں کو مار دیا گیا اور اتنے ہی کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی تھی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے جنگ میدان میں ایسی آگ لگائی جس نے ہزاروں دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ دوستو، عیسائیوں کو سب سے بڑا خطرہ صلاح الدین ایوبی سے ہی تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو بھی قدم اٹھاتے تو صلاح الدین ایوبی ان کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے اور ان کا مقابلہ کرتے۔ جنگ خطین کے بعد پورا یورپ صلاح الدین کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن پھر بھی انہیں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سخت شکست کھانی پڑی۔ خطین کی جنگ کے بعد مسلمان فوج عیسائیوں کے علاقوں میں چھا گئے، جس کی وجہ سے عیسائیوں نے شکست تسلیم کی اور رحم کی درخواست کی۔ آپ نے عیسائیوں سے فدیہ لیا اور جو فدیہ ادا نہیں کر سکا وہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ اتنی قربانیاں اور اسلام کو کئی سالوں تک محفوظ رکھنے کے بعد آخر کار صلاح الدین ایوبی سخت بخار کا شکار ہوئے اور سر کے درد سے اتنے سخت متاثر ہوئے کہ 1193 عیسوی کو 56 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور آپ کی بہادری آج بھی تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں بھی صلاح الدین ایوبی کے متعلق کچھ معلومات ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے۔ ہماری پھر سے ملاقات اگلی ویڈیوز میں ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔